ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور عام طور پر لوگ اس مسئلے کو پوچھتے رہتے ہیں، قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ اور ہمارے ہاں عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے، عام طور پر لوگ جو ہے گھر میں ایک قربانی لوگ کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں سب کی طرف سے کافی ہے، حالانکہ گھر میں کئی لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، سب کے اوپر الگ الگ، لیکن عام طور پر لوگ ایک آدمی کی طرف سے قربانی لوگ کر لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی اپنی ماں کی طرف سے، کوئی اپنے ابا کی طرف سے، کوئی آدمی اپنے مرحوم باپ کی طرف سے، مرحومہ ماں کی طرف سے، تو گھر کے گارجین کی طرف سے، گھر کے سردار کی طرف سے قربانی آدمی کر لیا، سوچتا ہے کہ نہیں قربانی ہو گئی۔ اس طرح قربانی نہیں ہے کہ آپ جس کے نام سے چاہے جیسے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قربانی جو ہے 5 لوگوں کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہے، 5 لوگوں کے اوپر۔ اس کو جو ہے آپ لوگ غور سے سنیے، جس کے پاس 52.5 بھر چاندی ہو، 52.5 بھر چاندی ہو، عام طور پر 52.5 بھر چاندی کی قیمت، چاندی جو ہے عورتوں کے پاس ہوتی ہے، تو تقریباً جو ہے لگ بھگ جو ہے 34 یا 35 ہزار کا زیور بنتا ہے، ہوتا ہے۔ یا سونا جو ہے 7.5 تولہ ہو، 7.5 بھر ہو، اگر 7.5 بھر یا تولہ جو ہے سونا نہیں ہے اور چاندی بھی تھوڑا ہے، دونوں ملا کر کے تقریباً 34-35 ہزار کا اگر زیور ہے عورت کے پاس، تو عورت کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی عورت کے لیے الگ، آپ کو بیوی کے لیے الگ قربانی، ماں کے پاس زیور ہے ماں کو الگ قربانی کرنی پڑے گی، اور اسی طریقے سے بیوی کے پاس اگر اتنے زیورات ہیں تو ان کے اوپر بھی قربانی الگ ہے۔ اسی طریقے سے مرد ہے، عام طور پر ان کے پاس تو زیور نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر تقریباً وہی 34-35 ہزار روپیہ کیش ہے یا بینک میں ہے یا آدمی کسی کو دیے ہوا ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، ان کے نام سے بھی قربانی الگ کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے مال تجارت، یعنی دکان ہے کسی چیز کی، کسی بھی چیز کی دکان ہے، اور دکان میں جو سامان ہے، بیچنے والی سامان، فروخت کرنے والی، مشین وغیرہ کے اوپر نہیں، بیچنے والے جو خرید و فروخت کرنے والی جو چیز ہے، جیسے راشن کی دکان ہے، ایسے اور بھی کسی بھی چیز کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، یا اور بھی کسی مشین پارٹ پرزے کی دکان ہے، تو پھر آپ کے اوپر قربانی آپ کے اوپر واجب ہے، اگر تقریباً اس میں جو ہے 34-35 ہزار کا اس دکان کے اندر مال ہے تو 4 ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے گھر میں وہ سامان جو ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، ضرورت اصلیہ کا مطلب یہ ہے گھر میں اتنا سامان ہے کہ اس کو بیچا جائے تو تقریباً 34-35 ہزار کا ہو جائے گا، اور سال میں اس سامان کا استعمال کرنے کا نمبر ہی نہیں آتا ہے، ایسے ہی گھر میں پڑا ہوا ہے۔ عام طور پر عورتوں کے پاس بھی جہیز میں اتنا برتن وغیرہ لے کر کے آتی ہے کہ ان کی زندگی گزارتے ہیں، بال بچوں کی شادی کا مسئلہ آتا ہے تو بیٹی کو اسی میں سے دیا جاتا ہے، تو برتن وغیرہ ہے یا اور بھی کوئی ایسا سامان ہے کپڑا وغیرہ کی شکل میں، یا اور بھی ایسی چیز ہے جو آپ سالوں سال اس کو استعمال نہیں کر پاتے، آپ کے گھر میں پڑا ہوا رکھا ہوا ہے اور وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے، اور تقریباً وہ 34-35 ہزار کا ہے، تو سمجھ لیجئے، یعنی اپنے ہاں کے حساب سے میں بتا رہا ہوں، تقریباً 52.5 تولہ جو ہے چاندی کے قیمت کے برابر گھر میں کوئی ایسا سامان پڑا ہوا ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی سالوں سال فالتو پڑا ہوا ہے، یہی ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، یعنی اس سے زیادہ یہ سامان ہے، لہذا ایسا سامان بھی گھر میں ہے تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ تو لہذا اب گھر میں جو کمانے والا لڑکا ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، ان کے پاس بھی تقریباً 50 ہزار روپیہ ہے، کسی کے پاس 60 ہزار ہے، کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں، گھروں میں دیکھیں گے تقریباً ایک گھر میں 4-4 5-5 قربانی واجب ہے، لوگ ایک کے نام سے آدمی کر لیتا ہے۔ کبھی دیکھا جائے ماں باپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ان کے نام سے لوگ کر دیں گے، مردہ کے نام سے کر دیں گے، جبکہ گھر میں جو زندہ ہے اور ان کے اوپر قربانی واجب لوگ اس کے نام سے نہیں کرتے ہیں۔ لہذا یہ مسئلہ جو ہے مختصر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، تفصیل آپ لوگوں کو اگر معلوم کرنا ہے تو ہم سے رابطہ کریں، یا اسی طریقے سے آپ کسی بھی عالم کے ساتھ سامنے بیٹھ کر کے سارے مسئلے کو رکھیں، آپ کو بتائیں گے۔ عموماً ہمارے ہاں ہر گھر میں میں سمجھتا ہوں تقریباً قربانی واجب ہے،
لیکن لوگ نہیں کرتے ہیں کہ بہت پیسہ خرچہ ہو جائے گا. ارے آپ کا یہاں جو ہے 2 4 5 10 ہزار روپیہ آپ کا خرچ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا اجر و ثواب ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ایک مٹھی بال دے دیا جائے تو آپ کی زندگی آپ پریشان ہو جائے گا، گنتے گنتے گن بھی نہیں سکیں گے. اور چیز آئے کہ پورے بکرے کا بال جو ہے پورے بال کو گنا جائے ناممکن ہے. میں سمجھتا ہوں پورے بال کو گننا جو ہے میں سمجھتا ہوں ناممکن ہے. کسی کو گننے کے لیے کہہ دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہیں گنا جائے گا. تو اتنا بڑا ثواب اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. تو لہذا اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی سخت ڈانٹ ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے قربانی نہیں کر رہا ہے تو وہ میرے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یعنی بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے وہ نے اپنے گھر میں رہے. قربانی نہیں کر تو گھر میں رکھ، کیوں آ رہا ہے تو مسجد میں، کیوں آ رہا ہے تو عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے تو میرے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، رہے اپنے گھر میں، رہے اپنے گھر میں پڑا رہے. جب قربانی نہیں کرے تمہاری نماز کس چیز کی؟ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے قربانی واجب ہے کہ نہیں واجب ہے نہ سمجھ میں آئے تو بیٹھ کر کے سمجھ لیجئے اچھی طرح، تاکہ جو ہے آپ اس مسئلے میں گڑبڑی نہ کریں. اور اس کا نقصان ہوتا ہے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے قربانی نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ کا کہیں نہ کہیں لگ جائے گا. ڈاکٹر کے پیچھے میں جی کوئی بیماری کے چکر میں، تو کیس مقدمہ کے چکر میں، تو چوری کے چکر میں، کہیں نہ کہیں سے آپ کا پیسہ اتنا نکل جائے گا جتنے کی قربانی کے اس سے زیادہ پیسہ آپ کا نکل جائے گا. تو اس لیے جو ہے پہلی فرصت میں زندہ ہے آپ کے اوپر قربانی واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، آپ پہلے بیٹھ کر کے اچھی طرح سمجھ لیجئے، مسئلہ سمجھ میں آئے. اگر واقعتاً کوئی عالم کہہ دے کہ نہیں آپ کے اوپر واجب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم کسی کے نام سے کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر مسئلے کے اعتبار سے ہم نے جو بتایا ہے، اگر اس اعتبار سے آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو واجب ہے، تو کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں کیجیے گا تو گنہگار ہوئیے گا. دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی نقصان، دونوں جگہ نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا. تو اس لیے بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے اور سمجھ کر کے عمل کی بھی کوشش کیجیے.